عوام دوست بجٹ, انویسٹمنٹ فرینڈلی بجٹ, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایف ڈی آئیز پاکستان میں کس طرح سے آئیں گے؟ جو فورن انویسٹر ہے وہ پاکستان میں, کیونکہ ٹیلی کام سیکٹر سے آپ کا تعلق ہے, تو مجھے بتائیے گا کہ کس طرح کی فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں دیکھی جانی چاہیے, اور فورن انویسٹر جو ہے وہ کیا آس لگائے بیٹھا ہے؟ پرویز صاحب. جی, ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کی بیوٹی یہ ہے کہ اس میں سب کا سب جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے آتا ہے. گورنمنٹ میں ابھی ایلوکیشن سن رہا ہوں, 28 بلین کی ایلوکیشن ہے. ان 28 بلین میں زیادہ تر آئی ٹی کے لیے ہوگا, ٹیلی کمیونیکیشنز کے لیے بس مختصر سا مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا اب کتنا ہے, لیکن وہ بہت کم ہوگا. اور اس میں ایف ڈی آئی ہی سے کام چلتا ہے, اور فورن انویسٹر اور لوکل انویسٹر ہی انویسٹ کرتے ہیں. تمام ٹیلی کام سیکٹر جو ہے وہ پرائیویٹلی اونڈ ہے. اب وہاں پہ ہمیں بجٹ میں مختص کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں اور اسی کی بات کر رہا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایلوکیشن کیا ہوگی, میں تو پالیسیز کی بات کر رہا ہوں کہ ایسی کیا انسینٹیوز ملیں گے کہ ایف ڈی آئی اٹریکٹ ہو. میں اسی پہ آ رہا ہوں جی. سب سے بڑی بات یہ ہے, سب سے جو نمبر 1 ہے وہ ہے آئی سی ٹی سیکٹر جو ہے ہمارے ملک کا. دس از ون آف دی ہائیسٹ ٹیکسڈ ان دا ورلڈ, یعنی دنیا میں جن 8-10 ممالک میں آئی سی ٹی پہ بہت زیادہ ٹیکسیشن ہے اس میں پاکستان شامل ہے. تو آئی سی ٹی کے ٹیکسیشنز کو ریشنلائز کرنے اور کم کرنے کی ضرورت ہے. امید ہے اس بجٹ میں کچھ کیا ہوگا, لیکن کوئی خاص امید نہیں ہے, ٹو بی آنیسٹ. اچھا, آپ لوگوں کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے نا سر, بجٹ انویسٹر ہے وہ پاکستان میں, کیونکہ ٹیلی کام سیکٹر سے آپ کا تعلق ہے, تو مجھے بتائیے گا کہ کس طرح کی فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں دیکھی جانی چاہیے, اور فورن انویسٹر جو ہے وہ کیا آس لگائے بیٹھا ہے؟ پرویز صاحب. جی, ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کی بیوٹی یہ ہے کہ اس میں سب کا سب جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے آتا ہے. گورنمنٹ میں ابھی ایلوکیشن سن رہا ہوں, 28 بلین کی ایلوکیشن ہے. ان 28 بلین میں زیادہ تر آئی ٹی کے لیے ہوگا, ٹیلی کمیونیکیشنز کے لیے بس مختصر سا مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا اب کتنا ہے, لیکن وہ بہت کم ہوگا. اور اس میں ایف ڈی آئی ہی سے کام چلتا ہے, اور فورن انویسٹر اور لوکل انویسٹر ہی انویسٹ کرتے ہیں. تمام ٹیلی کام سیکٹر جو ہے وہ پرائیویٹلی اونڈ ہے. اب وہاں پہ ہمیں بجٹ میں مختص کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں اور اسی کی بات کر رہا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایلوکیشن کیا ہوگی, میں تو پالیسیز کی بات کر رہا ہوں کہ ایسی کیا انسینٹیوز ملیں گے کہ ایف ڈی آئی اٹریکٹ ہو. میں اسی پہ آ رہا ہوں جی. سب سے بڑی بات یہ ہے, سب سے جو نمبر 1 ہے وہ ہے آئی سی ٹی سیکٹر جو ہے ہمارے ملک کا. دس از ون آف دی ہائیسٹ ٹیکسڈ ان دا ورلڈ, یعنی دنیا میں جن 8-10 ممالک میں آئی سی ٹی پہ بہت زیادہ ٹیکسیشن ہے اس میں پاکستان شامل ہے. تو آئی سی ٹی کے ٹیکسیشنز کو ریشنلائز کرنے اور کم کرنے کی ضرورت ہے. امید ہے اس بجٹ میں کچھ کیا ہوگا, لیکن کوئی خاص امید نہیں ہے, ٹو بی آنیسٹ. اچھا, آپ لوگوں کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے نا سر, بجٹ تو ایک سم تھنگ ڈفرنٹ, الگ ایکسرسائز ہے. کوئی ملک میں الیکشن ہو, کوئی سیاسی اجتماع ہو, کوئی چیز ہو, ٹیلی فون انٹرنیٹ سب بند. آپ لوگوں کا تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے بیچاروں کا. جی, یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکسیشن پہ رہتے ہوئے کہ یہ نہ صرف ٹیکسز بہت ہائی ہیں, بلکہ یہ انپریڈکٹیبل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 3 مہینے بعد کوئی اور ٹیکس آ جاتا ہے, 4 مہینے بعد کوئی اس ٹیکس میں تبدیلی آ جاتی ہے, کوئی بڑھ جاتا ہے, کوئی کم ہو جاتا ہے. یعنی کوئی اس میں وہ نہیں ہے, سٹیٹک نہیں ہے اس چیز کو. یہ نہیں کہ بجٹ میں جو آ گیا اب یہی رہے گا. تو ایک تو ٹیکسز بہت ہائی. اچھا, پھر وہ یوزیج پہ جو ٹیکسز ہیں وہ تو بہت ہی نامناسب ہیں. یعنی آپ استعمال جب کرتے ہیں اپنے آئی سی ٹی کی ڈیوائس کو, تو آپ 15% سیدھا آپ کا ایڈوانس ٹیکس کٹ جاتا ہے, ایڈوانس انکم ٹیکس, چاہے آپ انکم ٹیکس کے پیئی ہو یا نہ ہو. اور دوسرا 19.5% جی ایس ٹی کٹ جاتا ہے جو پروونسز کٹتی ہیں, یا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے مد میں جاتا ہے. تو 34.5% جو ہے وہ تو سیدھا یوزر پہ ٹیکس ہے. یعنی یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ اسموکنگ سے لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں تو سگریٹ پہ ٹیکس لگاتے ہیں, لیکن کیا آپ انٹرنیٹ کے استعمال سے لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے. ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. کراچی میں سہیل وجاہت اور پرویز افتخار اسلام آباد میں موجود ہیں. اسلام آباد چلتے ہیں جی. تو پرویز افتخار صاحب, اب پھر خیر کی امید ہم توقع کیا رکھیں, پھر کس طرح کی پالیسیز, کیونکہ یہ ایک بڑی ہماری
ایک تو پالیسیز نہیں ہیں، پالیسیز اگر ہوتی ہیں تو ان کی کنٹینیوشن نہیں ہوتی، ہر حکومت آنے کے بعد جو ہے وہ پچھلی پالیسیز کو چینج کر دیتی ہے. یہ ایک انسرٹنٹی جو ہے فورن انویسٹر کے لیے یہ بڑی کیا کہیں گے اسے زہر قاتل. سر جی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا کہ فورن انویسٹمنٹ آنے کے بجائے جا رہی ہے. وارد ٹیلی کمیونیکیشن کا بہت بڑا آپریٹر تھا، وہ چھوڑ کے چلا گیا، اب ٹیلی نور چھوڑ کے جا رہا ہے. اس سے پہلے اومان ٹیل اور کیو ٹیل بھی تھے، وہ بھی جا چکے تھے، وہ بھی چلے گئے تھے. تو ہمیں پالیسیز نیچرلی ایسی رکھنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے ایک مائنڈ سیٹ کا بھی پرابلم ہے. مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جی یہ پیسے بہت بناتے ہیں، ان کو کوئی کسی رعایت کی ضرورت نہیں ہے. اسپیکٹرم کی پرائس اتنی ہائی ہے پاکستان میں، اتنی ہائی ہوتی ہے کہ وہ اسپیکٹرم بکتا ہی نہیں ہے. جب بکتا نہیں ہے تو وہ اسپیکٹرم کی کمی کی وجہ سے کوالٹی کے ایشوز آتے ہیں ٹیلی کمیونیکیشنز میں. پھر آپ یہ جو کلوجرز کی بات کی آپ نے، ملک میں انٹرنیٹ کلوز کر دیا جاتا ہے بغیر کسی وارننگ کے. ٹیکسز میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے، زیادہ تر ہائر طرف ہی جاتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی اس وقت جو کاسٹ ہے، بجلی کی کاسٹ ہے یا دوسری ہیومن ریسورس کی، ہر کاسٹ جو وہ بڑھ رہی ہے. آن دی ادر ہینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کے جو چارجز ہیں جو ایک یوزر پے کرتا ہے وہ نہیں اس طرح بڑھ رہے، بلکہ پاکستان کا جو ایوریج ریونیو پر یوزر ہے، آرپو جس کو بولتے ہیں، وہ دنیا میں اس وقت لوئسٹ ہے. تو اس کی وجہ سے ان کی جو فائنینشیل ہیلتھ ہے، جو انویسٹرز ہیں فورن انویسٹرز، وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے نئے انویسٹرز نہیں آنا چاہتے یا نہیں آ رہے. تو یہ ان سب چیزوں کا ہمیں حل نکالنا ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی پیسہ بناتا ہے اور وہ آپ کو سستی سروس دیتا ہے دنیا بھر میں. اب ہمارے یہاں یہ بنتا ہی نہیں. یہ جو مانیٹری ایزنگ ہم نے دیکھی پرسوں اور تسلسل، اب ظاہر ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ خود فوکس کر رہا ہے کہ جو بجٹری میجرز ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ انفلیشنری پریشر بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے. کارپوریٹ سیکٹر کس طرح سے دیکھ رہا ہے اس مانیٹری ایزنگ کو، اور آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ کنٹینیوشن اس کی ہوگی یا پھر آگے پھر ہاٹ واٹرز ہیں؟ جی، مانیٹرنگ ایزنگ کا جہاں تک تعلق ہے، یہ دس از ایز گڈ ایز نتھنگ، لیکن پھر بھی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ وہ کہتے ہیں. جب تک یہ پالیسی ریٹ جو ہے وہ میری اپنی فیلنگ کے مطابق 12% 13% تک نہیں آئے گا ملک میں، وہ ترقی کی شرح وہ نہیں بڑھ سکتی اس طرح سے بڑھنا چاہیے. ابھی آپ نے بائی دا وے ترقی کی شرح کی بات کی، ایگریکلچر میں 6%، اوور آل غالباً 2%، 2.3% ہے. ٹیلی کام میں گروتھ جو اس سال ہے، میں بھی آج ہی اکنامک سروے پڑھ رہا تھا، وہ -3.0% ہے. -3.0%. ایسا کیسے ہو گیا سر؟ اکنامک سروے میں ہے، آج میں نے دیکھا ہے یہ. جی، وہ غالباً وہ بہت سے آس لگائے بیٹھے تھے کہ وہ جو اسپیکٹرم کا آکشن کریں گے اس میں بہت سے پیسے آئیں گے. وہ پرائس اتنی ہائی تھی کہ وہ پیسے کسی نے انویسٹ ہی نہیں کیا سوائے ایک آپریٹر کے، جو بھی بہت ڈیسپریشن میں کیا اس نے. تو اگر وہ اس کی پرائس صحیح رکھی جائے، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن صحیح رکھی جائے، تو اسپیکٹرم جو ہے بک سکتا ہے اور اس سے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ بس زیادہ سے زیادہ کی وہ جو ہے وہ سمیٹنے کی جو ایک میں کیا کہوں اس کو ہوس کہوں، اس میں وہ نقصان کر رہے ہیں اپنا. ان پالیسیز کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، ایٹ لیسٹ ایز فار ایز ٹیلی کمیونیکیشنز از کنسرنڈ.